دوستو بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کی نس نس میں مسلمانوں کے لیے سخت نفرت اور حقارت بھری ہوئی تھی، اور یہی نفرت اسے انگلستان سے افغانستان کی سنگلاخ پہاڑوں تک لے آئی۔ ناظرین یہ سچی کہانی برطانیہ کی ایک خاتون ایوان ریڈلی کی ہے۔ یہ خاتون خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوئی، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوستو ریڈلی ایک نوجوان اور انتہائی پرکشش خاتون تھی جو تقریباً 2 ہفتے تک افغان مجاہدین کی قید میں رہی۔ اسی قید نے اسے کفر کی زندان سے آزادی دلوا کر اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ دوستو قید سے آزاد ہونے کے بعد اس خاتون نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ ریڈلی وہ خاتون تھی جس کی ذہن اور دل و دماغ میں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت تھی۔ ناظرین یہ خاتون جس نے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی خاطر افغانستان جانے کی حامی بھری، اس کا اصل مقصد طاغوتی قوتوں کی مدد اور مسلمانوں کو دنیا کے نقشے سے مٹانا تھا، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی، البتہ زندگی کا اصل مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ناظرین ریڈلی لندن کے ایک اخبار دی سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی، اور 9/11 کے بعد جب افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے اسے افغانستان بھیج دیا گیا۔ ناظرین اس نے پاکستان پہنچنے کے بعد افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اسے افغان ویزا نہیں مل سکا۔ اس کے بعد ریڈلی نے ایک افغان باشندے کی مدد حاصل کی اور جعلی شناختی کارڈ بنوا کر افغانستان میں داخل ہوئی۔ دوستو گائیڈ جب ریڈلی کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو سب نے اس انگریز خاتون کی اچھی مہمان نوازی کی، اور ریڈلی مسلمانوں کی اس بہترین رویے سے کافی متاثر ہوئی۔ یہ خاتون جب اپنے گائیڈ کے ساتھ آگے روانہ ہوئی تو کچھ سفر طے کرنے کے بعد ریڈلی اپنی کتاب مائی جرنی ٹو اسلام میں لکھتی ہے کہ رستے میں ان کی ملاقات ایک انتہائی خوبصورت اور دراز قد نوجوان سے ہوئی۔ اس نے میرے پاس کیمرہ اور گلے میں جھولتے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں ایک صحافی ہوں۔ گائیڈ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک افغان مجاہد ہے، اور اس نے مجھ سے کیمرہ لیا اور گھوڑے سے اترنے کو کہا، جبکہ اسی دوران وہاں مزید کچھ لوگ بھی آ گئے۔ ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت میں دنیا کے سب سے ظالم ترین لوگوں کی حراست میں ہوں، اور خدا جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ نوجوان ریڈلی کے گرد جمع ہو گئے، مگر ان میں سے کسی نے نہ تو انہیں ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی نے اس سے کوئی بات کی۔ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک مقام پر جا پہنچے جہاں بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا شاید انہی پتھروں سے اب یہ لوگ مجھے سنسار کریں گے۔ اسی دوران ایک اور شخص اپنے ساتھ ایک خاتون لے کر آیا، اور خاتون نے آتے ہی میرے پوری جسم کی تلاشی لینا شروع کی، جس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ دوستو ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں حیران ہوئی کہ جہاں ہم اپنے معاشرے کو دنیا کا مہذب ترین معاشرہ سمجھتے ہیں، وہاں کسی عورت کی تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی ہمیشہ مرد سیکیورٹی اہلکار ہی عورت کی تلاشی لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان مسلمانوں کو سب سے زیادہ جاہل مانتے ہیں جو عورت کو ہاتھ لگانا دور کی بات دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ جب تلاشی کے دوران میں نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے تو وہاں موجود سب لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہوئے۔ گرفتاری کے دوران میں نے ان سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکوں، لیکن افغان مجاہدین نے میری اس بات کو ماننے سے قطعی انکار کیا، جس پر میں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ دوستو ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ میری بھوک ہڑتال سے ان ظالموں کو کون سی پرواہ پڑے گی، لیکن میرا اندازہ بالکل غلط تھا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دینے کی کوشش کی، جس کے بعد میں ان کے نیک رویے سے کافی متاثر ہوئی۔ ناظرین ایک دن جب بھوک ہڑتال کے دوران ریڈلی کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر بلایا گیا۔ دوستو جن مسلمانوں کے بارے میں ریڈلی نے سنا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے ظالم اور شیطانی لوگ ہیں، ان کے رویے سے ریڈلی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ایک دن مجاہدین کا ترجمان ان کے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ ہمارا کمانڈر آپ سے ملنے آ رہا ہے، لہٰذا ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ یہ انگریز خاتون مجاہدین کی قید میں تھی جہاں اس کو مکمل اسلامی روایات اور پردے میں رکھا گیا تھا۔ دوستو ریڈلی بیان کرتی ہے کہ میں مجاہدین کی قید میں ضرور تھی، مگر کمرے کی چابی میرے پاس تھی اور میں اپنی مرضی سے دروازہ کھولتی اور بند کرتی۔ دوستو ریڈلی کہتی ہے کہ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر لمبی داڑھی تھی۔ اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اندر آنے کی اجازت طلب کی اور ریڈلی سے حال احوال جان کر اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر مجھ سے کہا کہ ڈرو مت، آپ کی عزت مال جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی محبت پہلی ہی سے میرے دل و جان میں سرایت کر چکی تھی۔ ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں کئی بار جان بوجھ کر ان کو تنگ کرتی تھی، کیونکہ ان کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا تھا، اور مجاہدین بھی سمجھ چکے تھے کہ میں کوئی جاسوس نہیں بلکہ ایک صحافی ہوں۔ امریکی حملے کے
तीसरे रोज मुजाहिदीन मेरे पास आए और कहा कि हम हिफाजत से आपको पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। ये सुनकर मैं इंतहाई हैरान हुई कि मौत इनकी सरों पर खड़ी है और इनको मेरी जान और हिफाजत की फिक्र है। दोस्तों, बेशक इज्जत व जिल्लत, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जिस अंग्रेज खातून को अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए भेजा था, वही खातून मुसलमानों के नेक रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम और मुसलमानों की हकीकी रिपोर्टर बन गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।